अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को आखिरकार आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। बजट का मामला है और बजट मंजूरी से पहले पीपल्स पार्टी ने आज जो है तेवर दिखाए हैं। आज एक इजलास हुआ है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का। नवीद कमर साहब ने सदारत की है पार्लियामेंट हाउस में। उसके बाद शाजिया मरी ने मीडिया टॉक भी की है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। शाजिया मरी ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। मैं पहले व्लॉग मुख्तलिफ कर चुका हूं, उसमें ज़िक्र कर चुका हूं कि पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा बजट पे खामोशी अख्तियार की। उसकी दो तीन वजूहात थी। एक वजह तो पाक भारत जंग लग गई और पीपल्स पार्टी ने मुनासिब नहीं समझा कि पाक भारत जंग के दौरान हुकूमत को कोई टफ टाइम दें या हुकूमत के साथ कोई बारगेन करें। दूसरा, आईएमएफ ने पैकेज दिया तो पीपल्स पार्टी आईएमएफ के सामने खामोश थी। पीपल्स पार्टी को ये भी पता है कि भाई आईएमएफ ने बजट बनाया है, वजारत ख़जाना या वफाकी हुकूमत का कोई इस बजट में रोल नहीं है। इसलिए अभी पीपल्स पार्टी ने वक्ती तौर पर खामोशी अख्तियार की, लेकिन ज़्यादातर पाक भारत जंग की वजह से जो नज़र आ रहा है। अब पीपल्स पार्टी ने आज से तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। आज असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ के साथ पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात भी की है और राजा परवेज़ अशरफ को बड़ी पेशकश की है कि आप तनकीद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है बजट पर, हुकूमत पर, तो अगर आप वाकई ही सीरियस हैं और बजट मंजूर नहीं करना चाह रहे, आपके साथ मुशावरत भी नहीं की गई, आप खुद कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी खुद कह रही है कि हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई, तो फिर आप अगर इतने सीरियस हैं तो फिर बजट पे वोट न दें। हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे तो हुकूमत को नाकाम बनाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अच्छा, राजा परवेज़ अशरफ ने, जो खबरें आई हैं कि राजा परवेज़ अशरफ ने उनको यकीन दहानी कराई है कि जी चेयरमैन साहब आए, बिलावल साहब, तो बिलावल साहब के साथ मीटिंग करके मशवरा करके आपको जवाब देंगे। तो मुझे नहीं लग रहा, पहली बात तो मुझे नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी होकर बजट मंजूर कराने में हुकूमत को टफ टाइम देगी या बजट मंजूर नहीं कराएगी या वोट नहीं देगी। पीपल्स पार्टी वोट तो पक्का पक्का देगी, 100 नहीं 1000% वोट देगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि नदीम अफजल चंद ने 4-5 दिन पहले हामिद मीर के प्रोग्राम में ये बात कही है कि नून लीग ने बजट पर हमसे मुशावरत नहीं की, लेकिन हमें रिजर्वेशन ज़रूर हैं, लेकिन हम वोट देंगे, बजट मंजूर कराने में वोट देंगे। क्योंकि नदीम अफजल चंद साहब को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है कि भैया आईएमएफ ने बजट बनाया है, हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। हुकूमत अगर बनाती भी तो शायद पीपल्स पार्टी को एतमाद में कुछ न कुछ एतमाद में लेती, लेकिन अब तो हुकूमत को खुद को एतमाद में नहीं लिया गया। वो नजम सेठी ने, मैंने पहले व्लॉग में एक में जिक्र किया था कि नजम सेठी ने ये कहा है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जब वज़ीर आज़म के साथ, शहबाज शरीफ के साथ गिला किया, शिकायत की कि जी आप लोगों ने बजट पर मुझे एतमाद में नहीं लिया हमें, तो वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मुझे भी एतमाद में नहीं लिया गया, मुझसे भी मुशावरत नहीं की गई। यानी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ को, कि इस दफ़ा बजट पर मुशावरत नहीं की गई मुझसे या हमसे, पीपल्स पार्टी से। तो वज़ीर आज़म कहते हैं जवाब में कि मुझसे भी मुशावरत नहीं की गई बजट पर। तो इसका मतलब यही हुआ कि बजट आईएमएफ ने बनाया है, हुकूमत का कोई रोल नहीं है बजट में, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को के साथ मुशावरत नहीं की गई। आज पीपल्स पार्टी ने रिजर्वेशन शो किए हैं इजलास में कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया, सिंध के मंसूबों में हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। सिंध के मंसूबों के हवाले से आज ही रज़ा रब्बानी ने एक बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी वफाकी हुकूमत सिंध के मंसूबों को डायरेक्ट डील कर रही है, जो सूबे के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है, 18वीं तरमीम को अमलन रोल बैक करने के मुतरादिफ है।
تو وفاقی حکومت ہوش کے ناخن لے، اور پیپلز پارٹی کو رضا ربانی نے مشورہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اس بجٹ پر حکومت کو ووٹ نہ دے، بجٹ کو ووٹ نہ دے، بجٹ کی حمایت میں ووٹ نہ دے، بجٹ منظور نہ کرائے۔ یہ رضا ربانی نے مشورہ دیا ہے پیپلز پارٹی کو۔ جس طرح اسد کیسر گئے ہیں راجہ پرویز اشرف کے پاس کہ بجٹ پر ووٹ نہ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح رضا ربانی جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ بھی مشورہ دے رہے ہیں اپنی حکومت کو۔ تو حکومت اس وقت پیپلز پارٹی اب بارگین کی پوزیشن میں ہے۔ اس وقت آج جو پیپلز پارٹی نے اجلاس کیا ہے بارگین ہی کرے گی نا، مطلب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ جو پیپلز پارٹی کے ریزرویشن ہے منصوبوں کے حوالے سے، سندھ کے ترقیاتی جو منصوبے ہیں ان کے حوالے سے کہ وفاقی پی ایس ڈی پی میں سندھ کے زیادہ منصوبے رکھیں۔ حیدرآباد سکھر حیدرآباد موٹر وے کے حوالے سے ریزرویشن ہے پیپلز پارٹی کو۔ بہت سارے اور بھی سندھ میں منصوبے رولڑے کا شکار ہیں، وہ سالوں سے وہ نہیں بن رہے، تو پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کی تھی 116 ارب روپے کے منصوبوں کی ٹوٹل مجموعی طور پر، یہ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی۔ وفاقی حکومت نے، نون لیگ کی حکومت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ 116 ارب روپے کے منصوبے تو نہیں دے پائیں گے، لیکن ہاں آپ کو 86 ارب روپے کے منصوبے ہم دیں گے سندھ کو۔ پھر وہ 86 ارب روپے کے منصوبے بھی نہیں ملے۔ بجٹ جب آیا، ڈاکومنٹ جب ملا، تو وہ 56 یا 58 ارب روپے کے ٹوٹل منصوبے ہیں جو سندھ کو دیے گئے ہیں، جس پر پیپلز پارٹی نالاں ہے، خوش نہیں ہے۔ اور پھر پیپلز پارٹی نے اچھا، مجھے کسی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک اچھے اکانومی کے رپورٹر نے بتایا کہ پیپلز پارٹی احتجاج تو کر رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی باقی صوبوں سے زیادہ لے جاتی ہے۔ مجھے یہ بات دل سے نہیں لگی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، پنجاب نون لیگ کی حکومت ہے، پنجاب میں مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہے، پنجاب بڑا صوبہ ہے، تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ پنجاب سے بھی زیادہ سندھ کو حصہ ملے پی ایس ڈی پی میں، وفاقی پی ایس ڈی پی میں، وفاقی ترقیاتی پروگرام میں؟ تو مجھے نہیں لگ رہا، لیکن اس دوست کا دعویٰ تھا، تو ہو سکتا ہے اس دوست کا دعویٰ کسی حد تک دو صوبوں کے حوالے سے، بلوچستان یا کے پی کے حوالے سے، کے پی کے حوالے سے تو درست ہو سکتا ہے، پنجاب اور سندھ کا کمپیریزن میرا نہیں خیال کہ درست ہوگا۔ تو بہرحال یہ اکانومی اور فگر کا معاملہ ہے، تو میں مزید اس میں گہرائی میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن سندھ کے تحفظات ہیں۔ اور دوسرا تحفظات سندھ کے پیپلز پارٹی کے اس بات پہ ہیں کہ بھائی ملازمین کی تنخواہیں 10% جو بڑھائی گئی ہیں، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ 50-50 100% بڑھانے والی تھی نا۔ پیپلز پارٹی نے 2008 کے اپنے دور میں 50-50% بھی تنخواہیں بڑھائیں، 100% بھی ایک دفعہ بڑھائی تھی میرا خیال ہے، یا 50 تو بڑھائی تھی۔ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے سرکاری ملازمین کو تو کم از کم فائدہ دیں۔ نون لیگ سرکاری ملازمین کو فائدہ تو کیا، سرکاری ملازمین سے نوکریاں بھی چھین لیتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کی تھی، چودھری منظور جو لیبر ونگ کے ہیڈ ہیں پیپلز پارٹی کے، مزدور ونگ کے، انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ 50% تنخواہیں بڑھائی جائیں، اور انہوں نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کر کے ان کے سامنے بھی یہ کیس رکھا تھا۔ صدر مملکت نے ان کو کہا تھا کہ یہ پارلیمانی پارٹی کے سامنے رکھیں۔ چودھری منظور نے 2 پریس کانفرنس بھی کی ہیں اس معاملے پر، اور پارلیمانی پارٹی کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا ہے کہ تنخواہیں مزدوروں کی، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، اور دوسرا جو عام مزدور ہے، اجرت اس کی جو ہے، جو دہاڑی دار ہے، اس کی کم از کم اجرت جو ہے 37,000 روپے وہ پچھلے سال کی ہے، اس سال اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس پر بھی پیپلز پارٹی کو ریزرویشن ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے یہ ابھی آج سے رونا دھونا شروع کر دیا ہوا ہے۔ اب آگے پیپلز پارٹی اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرے گی، کس طرح ڈیل کرے گی، میں مختصر شازیہ مری کا
رد عمل جو اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ہے شازیہ مری صاحبہ نے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کو ریزرویشن کس کس بات پہ ہے۔ شازیہ مری صاحبہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اس بجٹ کو لے کر تحفظات ہیں۔ پی پی نے شروع میں ری ایکٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ حکومت سے بات چیت چل رہی تھی، ہمیں امید تھی کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کیے جائیں گے، امید تھی کہ سندھ کے پی ایس ڈی پی اور وفاقی حکومت نے جن پر کمٹمنٹ کی تھی وہ مکمل ہوں گے۔ آج پارلیمانی میٹنگ میں اس پر ڈسکس ہوا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا پی ایس ڈی پی کا مسئلہ جوں کا توں ہے، پنجاب میں بھی پی پی کو مسئلہ ہے، وسیب میں بہت دشواریاں ہیں، پنجاب میں ہمارے علاقوں کو فنڈز نہیں دیے گئے، وسیب میں ہمیں وسیب میں کم فنڈز دیے، یونیورسٹیوں کو فنڈ کم رکھے گئے، موازنہ کرے تو وسیب کے ساتھ پی ایس ڈی پی کے اندر زیادتی کی گئی ہے، ہمارے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں مگر فنڈز نہیں دیے جا رہے، پنجاب میں پی پی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہماری میٹنگ میں اس بات پر بھی بات چیت ہوئی ہے، بجٹ میں 18% سولر پینلز پر ٹیکس کو رد کیا گیا ہے۔ پی پی سولر پینل پر لگائے گئے ٹیکس کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ پی پی فیڈرل پی ایس ڈی پی میں سندھ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ہر شہری برابر ہے مگر لگتا ہے کہ آرٹیکل 25 کو بھی ذہن میں نہیں رکھا گیا۔ پاک پی ڈبلیو ڈی کے ذمے اسکیم صوبوں کو منتقل کی گئی، سندھ کی اسکیم سوائے کچھ دیہی کے علاوہ سندھ کو منتقل نہیں کی گئی، سندھ کی اسکیم وفاق کو منتقل کی گئی۔ ان کو لگتا ہے کہ سندھ اس لائق نہیں کہ اپنی اسکیم چلائے اور باقی تمام صوبے قابل ہیں۔ سندھ کی یونیورسٹیوں کے حوالے سے بھی جو رقم طے ہوئی ان پر عمل نہیں ہوا۔ سندھ کی یونیورسٹیوں کے لیے 4.8 بلین رکھا گیا اور اب 2.8 بتائی جا رہی ہے۔ سندھ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہو رہا ہے۔ واحد پارٹی ہے پی پی جو پورے پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے اور یہ بس 400 ارب روپے کی اسکیم پر 15 ارب روپے کی رقم کے ایلوکیشن رہی ہے۔ ہم نے سخت حکمت عملی کی بات کی ہے، ہمارے اراکین نے کہا ہے کہ جی بائیکاٹ کیا جائے۔ پی پی چیئرمین نون کی حکومت ہوتے ہوئے دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری واپس آ رہے ہیں، یقیناً زیادہ گرمی ہوگی، ہمیں لگتا تھا یہ مناسب نہیں کہ اپوزیشن والا رویہ رکھیں، اگر حکومت سنجیدہ نہیں لے گی تو ہمیں سخت رویہ اپنانا ہوگا۔ یہ پیپلز پارٹی نے عندیہ دے دیا ہے کہ اگر نون لیگ ہماری بات نہیں مانتی تو پھر ہمیں سخت رویہ اپنانا ہوگا، یعنی بجٹ پر ووٹ نہ دینے پر بھی غور ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔